بیٹا ہمارا جو اس ٹیسٹ کا آخری سوال ہے وہ مضمون ہے، اور آپ جانتے ہیں مضمون جو ہے بیٹا وہ 15 نمبر کا سوال ہے، یعنی آپ کے پیپر کا، آپ کے پرچے کا سب سے اہم سوال ہے۔ اور آپ کے سالانہ امتحان میں بھی یہ سب سے اہمیت کا حامل اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں ایک طالب علم جو ہے وہ بہت اچھے نمبر لے سکتا ہے اگر اس نے تیاری بہت سے اچھے انداز میں کی ہے۔ تو ہمارا بیٹا جو اس شیڈول کے اندر ٹیسٹ کے اندر آپ کو موضوع دیا گیا تھا وہ تھا زمزم۔ زمزم کے لغوی معنی ہیں ٹھہر جا یا رک جا۔ اور اب آپ نے مضمون لکھنا کیسے ہے؟ دیکھیے بیٹا، کوئی بھی مضمون ہوتا ہے آپ اس کو جو ہے مختلف اس کے حصے بناتے ہیں اور پوائنٹس جس کو آپ کہتے ہیں بناتے ہیں، تو اس انداز میں آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ میٹرک کے اندر یعنی 10th کلاس کے اندر سرخیاں نہیں بنانی، یہ سب سے ضروری بات ہے۔ کیا نہیں بنانی؟ آپ مضمون کے اندر سرخیاں نہیں بنائیں گے۔ اگر سرخی بنا کر لکھیں گے تو آپ کا مضمون جو ہے وہ غلط قرار دے دیا جائے گا، کاٹ دیا جائے گا۔ اس لیے وہ بچے جو مضمون بناتے ہوئے سرخیاں لکھتے ہیں ان سے میں بیٹا پھر ان کو تاکید کر رہا ہوں کہ آپ نے مضمون لکھتے ہوئے سرخی یا ہیڈنگ نہیں بنانی۔ بہرحال پوائنٹس جو ہے بیٹا وہ آپ کیونکہ آپ یاد کریں گے، تیار کریں گے، اور انہی پوائنٹس کو جب آپ لکھتے چلے جاتے ہیں پیراگراف کی شکل میں تو آپ کا مضمون جو ہے وہ طویل بھی ہو جاتا ہے اور اس کے اندر مواد بھی جو ہے وہ اہم ہو جاتا ہے۔ تو بیٹا اس کا پہلا جو پوائنٹ ہے یا جو پہلا نقطہ ہے وہ ہے بیٹا زمزم بطور پانی۔ یعنی آپ جب زمزم کا مضمون لکھنے لگیں گے تو بطور پانی جو ہے وہ اس کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ ایک بہترین پانی ہے اور اس کے اندر آب شفا ہے۔ آپ کہتے ہیں پانی کو، اور شفا کہتے ہیں کسی بھی مرض سے صحت یابی کو۔ یعنی یہ ایک ایسا پانی ہے جو عام پانی سے دنیا کے اندر جتنے بھی پانی موجود ہیں جس بھی خطے کے اندر، ان سب سے یہ منفرد اس حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے، اور مختلف بیماریوں میں ان میں بعض جو ہے وہ لا علاج امراض بھی ہیں، بعض ایسے امراض ہیں جن کا علاج بڑا مشکل ہے، بعض ایسے مسائل ہیں صحت کے جو چھوٹے موٹے ہوتے ہیں جن پر انسان توجہ نہیں دیتا، اور اس کے لیے جب تک آپ دوا یا میڈیسن نہیں لیتے تب تک صحت یاب نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمزم کے پانی میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آب شفا بنا دیا ہے۔ اس کے بعد بیٹا جو دوسرا ہم نقطہ یا پوائنٹ بیان کریں گے وہ ہے آب زمزم کی تاریخ، یعنی اس کی تاریخ کیا ہے، یہ پانی سب سے پہلے کہاں نکلا، سب سے پہلے کس نے دیکھا۔ تو بیٹا اس کے اندر آپ بی بی حاجرہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم جو ہے وہ اللہ کے حکم سے اپنی بیوی زوجہ حضرت بی بی حاجرہ کو اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک ویران اور بیابان جگہ پر اللہ کی رضا سے چھوڑ کر جانے لگے، اور بی بی حاجرہ نے ان سے سوال کیا تھا کہ آپ ہمیں یہاں کہاں چھوڑ رہے ہیں، تو انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا تھا یا فرمایا تھا کہ یہ اللہ کے حکم سے ہے اور یہ ایک امتحان ہے، آزمائش ہے۔ چنانچہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جو پیغمبر ہیں وہ اللہ کی آزمائشوں پر پورے اترے، اسی طرح ان کی بیوی نے، ان کی زوجہ نے اور ان کے بیٹے نے بھی، جو حضرت اسماعیل بہت کم سن تھے، بہت چھوٹے تھے، تو بی بی حاجرہ نے بھی اپنے شوہر کا اس آزمائش میں ساتھ دیا، اور پھر جب ابراہیم جو ہے وہ ان کو چھوڑ کر چلے گئے تو کچھ دیر بعد حضرت اسماعیل جو بہت کم سن تھے ان کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی، تو بی بی حاجرہ جو ہے وہ پانی کی شدت کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان جو دو پہاڑیاں ہیں ان کے درمیان وہ دوڑتی تھیں، پھر واپس آتی تھیں کہ کہیں میرے بیٹے کو کوئی درندہ، کیونکہ جنگل تھا، بیابان تھا، کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو اس دوران انہوں نے 6 چکر لگائے، اور 7ویں چکر پر جب وہ واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ ایک معجزہ، یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک یہ معجزہ ہے بیٹا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر حضرت اسماعیل جہاں ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہیں پر جو ہے وہ پانی کا ایک چشمہ برآمد ہو چکا تھا، اور پھر بی بی نے خود بھی بی بی حاجرہ نے پانی پیا، بیٹے کو بھی پلایا۔ اور یہ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس پانی کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت بی بی حاجرہ کی وہ جو بیٹا جو صفا اور مروہ کے درمیان جو وہ دوڑتے ہوئے چکر لگاتی تھیں، وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حج کا اہم رکن قرار دیا، اور ہم اسے سعی کے نام سے جانتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سعی۔ اور یہ سعی وابستہ ہے حضرت بی بی حاجرہ کے ساتھ اور آب زمزم کے ساتھ۔ اب آگے اگر ہم چلیں گے کہ دور جدید میں جو آب زمزم کا استعمال ہے، اچھا پھر اس کے اندر جب ہم تاریخ بتاتے ہیں بیٹا تو اس کے اندر ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہاں پر لوگ آباد ہوتے چلے گئے، کیونکہ پرانے زمانے میں اور آج بھی ایسا ہوتا ہے، اگر آپ قدیم آبادیاں دیکھیں تو لوگوں کی بستیاں اور شہر اگر ہم دیکھیں تو وہ دریا کے کنارے آباد ہوتے تھے، تو وہاں پر جو قافلے گزرتے تھے آہستہ آہستہ وہاں پر انہوں نے رہائش اختیار کر لی، کیونکہ وہاں پر پانی موجود تھا، آب زمزم کی صورت میں موجود تھا،
اور بی بی حاجرہ نے پھر اس کے لیے زمزم کا لفظ بولا تھا، یعنی رک جا، اور پھر وہ پانی رک گیا تھا۔ تو وہاں پر آہستہ آہستہ آبادی ہوتی گئی، لوگ آباد ہوتے گئے، اور وہاں پر باقاعدہ ایک شہر آباد ہو گیا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ چشمہ جو ہے وہ زمین برد ہو گیا، یعنی پانی میں کہیں گم ہو گیا، گہرا ہو گیا۔ تو حضرت عبد المطلب جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں، ان کو جو ہے ایک خواب آیا کہ وہاں انہیں خواب میں یہ بتایا گیا، بشارت دی گئی کہ فلاں جگہ پہ پانی ہے، اور انہوں نے مسلسل 3 بار یہ خواب دیکھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے قبیلے کے لوگوں سے اس بات کی مشاورت کی، لیکن کوئی ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوا، اور انہوں نے خود اکیلے ہی تنے تنہا اس زمین میں کھدائی کی، تو وہاں سے پانی نکلا، اور لوگ بڑے خوش ہوئے، بڑے حیران ہوئے۔ چنانچہ آج جو چشمہ موجود ہے یہ وہ چشمہ ہے جو زمین میں کہیں دب گیا تھا، اور پھر دوبارہ حضرت عبد المطلب کے زمانے میں اس کو دوبارہ تلاش کیا گیا حضرت عبد المطلب کے ہاتھ سے۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے کیونکہ وہاں پر آبادی ہو چکی تھی، اور اس آبادی کو اب ہم مکہ المکرمہ کہتے ہیں۔ وہ جو آبادی آب زمزم کی وجہ سے وہاں ہوئی تھی، لوگ آ کر آباد ہوئے تھے، لوگوں نے بستی آباد کی تھی، اب اس آبادی کو ہم مکہ المکرمہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اب ہاں جائیں بیٹا کہ دور جدید میں، یعنی ظاہر ہے زمانہ بہت آگے نکل گیا ہے، چیزیں کسی زمانے میں آب زمزم کے کنویں میں ڈول ڈالا جاتا ہوگا، اسے پانی نکالا جاتا ہوگا، اب جدید زمانہ ہے۔ تو جو وہاں کی سعودی حکومت ہے بیٹے، اس نے اب باقاعدہ وہاں پر بڑی بڑی ٹربائنز، بڑی بڑی مشینیں لگائی ہوئی ہیں، موٹریں لگائی ہوئی ہیں جو 24 گھنٹے چلتی رہتی ہیں، اور خدا کی قدرت یہ ہے، معجزہ یہ ہے کہ اتنا کثیر تعداد میں 24 گھنٹے یہ پانی زمین سے نکالا جاتا ہے، لیکن اس میں ذرا برابر بھی کمی واقع نہیں ہوئی، بلکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کمی تو بڑی دور کی بات ہے کہ جو اس پانی کا بہاؤ ہے وہ بھی، یا فلو جس کو آپ کہتے ہیں، وہ بھی آج تک اس میں ذرا برابر بھی کوئی تبدیلی یا کمی واقع نہیں ہوئی، کیونکہ یہ ایک معجزہ ہے خدا کا۔ اس لیے یہ جس طرح پہلے دن سے موجود ہے اور لوگوں کو فیض یاب کر رہا ہے، مخلوق خدا اس سے فیض یاب ہو رہی ہے، آج بھی اسی طرح اس کا یہ فیض جاری و ساری ہے۔ طریقہ تقسیم اب جو ہے بیٹا تھوڑا تبدیل ہو گیا ہے، کیونکہ دور جدید ہے۔ اب وہاں کی حکومت نے جو ہے اس کو تقسیم کرنے کا طریقہ بنا دیا ہے۔ پہلے ہی ہوتا تھا کہ حجاج کرام جاتے تھے اور اپنی مرضی سے، وہاں کے لوگ تو استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو عمرہ پر اور حج پر لوگ جاتے ہیں، پوری دنیا سے مسلمان جو ہے وہ خانہ کعبہ میں جاتے ہیں، اللہ کے حضور حاضری دیتے ہیں، تو وہ وہاں پہ بھی جی بھر کے پانی پیتے ہیں، وہاں پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اور پھر واپسی پر بھی بے انتہا پانی جو ہے وہ لے آتے تھے۔ لیکن اب وہاں کی حکومت نے جو ہے اس کا ایک طریقہ کار متعین کر دیا ہے، اور باقاعدہ اب جو ہے کینز کے اندر جو ہے وہ بوتلوں، جس بڑی بڑی بوتلیں جو ہوتی ہیں پلاسٹک، اس کے اندر اس پانی کو ڈالا جاتا ہے، اور ہر حاجی کو جو عمرے پہ ہوں یا حج کرنے گئے ہوں تو ان کو جو ہے وہ پانی جو طریقہ کار سعودی حکومت کا ہے وہاں کی، اس کے مطابق دیا جاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں آب زمزم کا تقدس کیا ہے بیٹا جس طرح پہلے آپ کو بتایا گیا کہ یہ پانی جو ہے عام پانیوں سے بہت مختلف ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ مختلف بیماریوں کی شفا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، اور اس کا تقدس یہ ہے کہ اس کو آپ عام پانی کی طرح نہیں پی سکتے۔ حالانکہ ہم عموماً یہ ہوتا ہے، ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے کہ پانی بیٹھ کر پینا چاہیے، لیکن آب زمزم کا تقدس دیکھیں کس قدر اللہ تعالیٰ نے برتر رکھا ہے کہ آب زمزم کو آپ بیٹھ کر نہیں بلکہ کھڑے ہو کر اور قبلہ رخ ہو کر پیا کرتے ہیں، کھڑے ہو کر پیتے ہیں اور قبلہ رخ ہو کر پیتے ہیں، اور اس کے پینے سے پہلے ایک دعا جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے۔ دعا یہ ہے بیٹا، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں نفع دینے والا علم، رزق کشادہ اور تمام بیماریوں سے شفا۔ اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں نفع دینے والا علم، رزق کشادہ اور تمام بیماریوں سے شفا۔ جی بیٹا اس میں کچھ جو اہم نکات ہیں وہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہیں، مطلب وہ غلطیاں جو آپ نے کی، جو پیپر آپ کو واپس ملا ہے، امید کرتے ہیں کہ اگلی دفعہ وہ نہیں ہوں گی۔ بیٹا وہ بچے جنہوں نے سرخیاں یعنی ہیڈنگز بنا کر لکھا ہے، ان کو تو میں واضح طور پہ بتا دینا چاہتا ہوں، یہ تو بیٹا زہر قاتل ہے آپ کے نمبروں کے لیے۔ یعنی اگر آپ نے سرخی بنا دی ہے، سرخی سے مطلب ہوتا ہے بیٹا جسے آپ انگریزی میں ہیڈنگ کہتے ہیں، اگر آپ نے ہیڈنگ بنا دی ہے تو سمجھیں کہ آپ کا 15 نمبر کا مضمون جو ہے وہ 4 یا 3 نمبر کا بھی نہیں رہا۔ آپ جب سرخی جو ہے بیٹا وہ 6-7 تک چلتی ہے، جماعت ہفتم تک چلتی ہے، لیکن اب آپ ذرا بڑے ہو گئے ہیں، اب آپ ماشاءاللہ سے میٹرکولیشن کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو بیٹا سرخی نہیں بنانی، یہ سب سے اہم بات ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا، اپنے دل کی اور ذہن کی ہارڈ ڈسک میں فیڈ کر لیں۔ اگر سرخی بنائیں گے تو آپ اپنے نمبر اپنے ہاتھ سے ضائع کریں گے، تو یہ بات طے ہو گئی کہ آئندہ آپ مضمون کے اندر سرخی یعنی ہیڈنگ نہیں دیں گے۔ دوسرا بیٹا کہ بعض بچے جب لکھتے ہیں تو ہم اردو میں کہتے ہیں قلم برداشتہ، یعنی لکھتے چلے جانا، کوئی بریک نہیں ہے، کوئی بیچ میں جگہ نہیں دی ہوئی،
समझ एग्जामिनर को पेपर जांचते हुए यानी चेक करते हुए समझ नहीं आती कि वो कौन सी चीज़ कहाँ तलाश करें, तो बेटा पैराग्राफ की सूरत में लिखना है, यानी इक्तबास बनाना है। यानी इक्तबास पैरा को कहते हैं बेटा, पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है। ये दूसरी बात है जो आपने जहन नशीन कर लेनी है। पहली बात है हेडिंग नहीं बनानी, दूसरी बात है मजमून को पैराग्राफ की सूरत में लिखना है। वो जो पॉइंट्स आपने जहन में रखे हुए होंगे, हर पॉइंट को, हर नुक्ते को बिना सुर्खी दिए हुए, बिना हेडिंग बनाए हुए एक नया पैराग्राफ की शक्ल में शुरू करें। क्या करें? नए पैराग्राफ की शक्ल में शुरू करें। अगली बात बेटा, मजमून को पूरा असर बनाने के लिए, मजमून को शानदार और जानदार बनाने के लिए आप हवाला के तौर पर आयात लिखेंगे, आयात का तर्जमा लिखेंगे, अहादीस मुबारका लिखेंगे, अकवाल यानी कोटेशन जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं वो लिखेंगे, और जो शोरा के अशार हैं उनको बतौर हवाला जात इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? आयात लिखेंगे, अहादीस लिखेंगे, अकवाल और अशार। बाज़ औक़ात होता है कि किसी मजमून के अंदर जो है बेटा कोई वाक़या जो है वो लिखना पड़ता है, या वाक़या जो है वो मुतल्लका होता है, जैसे ज़मज़म है, इसके अंदर वो जो सफ़ा व बरवा का वाक़या है बीबी हाजरा का, वो ज़रूर आप लिखेंगे, लिखना चाहिए, क्योंकि उसके बिना आपका मजमून मुकम्मल नहीं होता। अगली बात बेटा, रब्त और तसलसल होना बहुत ज़रूरी है। रब्त और तसलसल से मुराद ये है कि आपने फ़र्ज़ किया एक पैरा आपका ये है और अगला पैरा आप यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं, तो बेटा ये वाली जो बात है वो इस नई बात से ताल्लुक़ रखती हो, ये वाली बात इस नई बात से ताल्लुक़ रखती हो, और इन दोनों पैराग्राफ के बीच में आपस में ताल्लुक़ हो। इसी तरह जब तीसरा, चौथा, पांचवा पैराग्राफ शुरू करें तो हर पैरे के दरमियान में आपस में ताल्लुक़ और रब्त होना ज़रूरी है। अब बेटा सबसे आखिरी और तुलबा का सबसे अहम और चहीता सवाल जो बच्चे अक्सर पूछते हैं, सर इसकी तवालत यानी लेंथ कितनी हो, मजमून की तवालत कितनी हो। देखें बेटा, ये आखिरी सवाल होता है। आखिरी सवाल से मुराद ये है कि आपके इम्तहानी सवाल में भी आखिरी सवाल होता है, जो हम अमूमन क्लास टेस्ट लेते हैं उसमें भी आखिरी सवाल होता है। तो जो पूरे पेपर का टाइम बच जाता है, यानी आप तमाम पेपर कर चुके होते हैं, जो वक्त बच जाता है उसके अंदर तालिब इल्म जो है वो इस मजमून को करता है या इस सवाल को करता है। वैसे बेटा इसकी मुख्तलिफ जो है वो जहतें हैं, लेकिन जो एक आप कह सकते हैं मयार है बेटा, क्योंकि आप 10th के हैं तो 11 से 12 या 13 सफ़ात जो है वो ज़रूरी हैं। यानी 11 भी हो सकते हैं, 11 से कम ना हो, 15 नंबर का सवाल है, नुकसान हो जाएगा, 12 हो सकते हैं। इस 11 से ऊपर होने चाहिए आसान अल्फाज में अगर मैं आपको कहूँ तो। बेटा इससे कम लिखेंगे तो फिर जो है वो एग्जामिनर आपको शायद उस तरह से नंबर नहीं देगा जिस तरह से आपको नंबर लेने चाहिए। और फिर मैं कह रहा हूँ ये आखिरी सवाल है, 15 नंबर, एक आपकी मारूदी 15 नंबर की है बेटा और एक ये मजमून 15 नंबर का है। यानी ये बहुत अहम सवाल है, और इसके अंदर जो अच्छे बच्चे होते हैं जिनके पर्चे जवाबी काफ़ी अच्छी होती है वो बेटा 13 नंबर भी ले लेते हैं। बाद औक़ात एग्जामिनर बहुत अच्छा लिखा हुआ है तो 13 से ऊपर भी हो जा सकता है। और खुदा न खासा इसमें अगर नंबर अच्छे नहीं आते तो आप समझ लीजिएगा कि 75 नंबर आपका पेपर है और आपने 15 में से 5 ले लिए हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपका पर्चा जो है जवाबी कापी कहाँ पे स्टैंड करती है। तो बेटा ये हमारा मजमून था, आज के हवाले से उससे बात की गई है। उम्मीद है आपको काफ़ी सारी बातें जो है वाज़ेह हो गई होंगी। अल्लाह ताला आपका और हमारा हम सब का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह की अमान।